بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ بیٹے کے لیے شریک حیات کا انتخاب کرنا ہے تو والد ہو یا عام طور پر آج کل والدہ مائیں جو ہیں وہ دلہن کا انتخاب کرتے ہیں، خواتین کا انتخاب کرتی ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں ان کا کافی تجربہ ہوتا ہے، معلومات بھی لیتی ہیں۔ تو والد ہو، حق تو خیر اسی کا ہے، ولی تو وہی ہے، لیکن والدہ بھی یا کوئی بھی جسے بھی وکیل بنایا جائے جو اس چیز کو دیکھے تو اس کے یہ ذمہ ہو، اس بات کا خیال رکھے۔ تو ان میں سے ایک چیز ہم نے ذکر کی کہ با کردار ہو، پارسا ہو، خوف خدا والی ہو، اللہ کے احکام کو بجا لانے والی ہو۔ دوسرے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، خوش خلق و اچھے اخلاق والی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق والی جو ہے نا، اگر گھر میں کوئی تکلیف بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، تو پھر بھی جو ہے وہ پریشان نہیں ہوگی، شوہر کو پریشان کرے گی، شوہر کو بھی جو ہے پریشان نہیں کرے گی، اور عورت جو ہے تھوڑے پر بھی جو ہے وہ گزارا کر لے گی۔ ورنہ اگر جو ہے وہ اچھے اخلاق والی نہ ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ لڑائی شروع کر دے گی، گھر میں جو ہے فطرت برپا کرے گی، اور دنیاوی عیش و کے پیچھے جو ہے وہ بھاگے گی، جس سے جو ہے اس کا اپنا سکون بھی خراب ہوگا اور شوہر کا سکون بھی خراب ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 4 قسم کی عورتوں سے جو ہے نکاح مت کیا جائے۔ اول، پہلی جو چاہے کہ میں بعد میں خلا لے لوں گی، ایسی ہر بات جو ہے نا، بار بار پر کہے کہ میں نے عدالت میں چلے جانا، میں نے تو طلاق لے لینی ہے۔ دوسری عورتوں پر دنیا کے لوازمات سے جو ہے فخر کرے، اس اعتبار سے بھی۔ تیسری جو ہے فاسقہ ہو، جو خفیہ جو ہے اس نے تعلق بنا رکھے ہو اور اس کی شہرت عام ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، فرمایا کہ ایسی عورتوں سے بھی نکاح نہ کرو، یا ایسی عورتیں نہ ہوں جو در پردہ آشنا رکھنے والی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اور بری چیزیں بھی جو ہے علماء نے جو ہے بیان کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خوبصورتی بھی، خوبصورت بھی ہو، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیوی حسین و جمیل ہوگی، خوبصورت ہوگی، تو شوہر کی نظریں جو ہے دوسری عورتوں کی طرف جو ہے نہیں بھٹکیں گی، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری اپنی خوبصورت بیوی جو ہے وہ عطا کر دی ہے۔ تو مرد بھی برائی سے بچے گا، جب وہ برائی سے بچے گا تو گھر میں آئے گا، گھر میں اچھے طریقے سے زندگی گزارے گا۔ اگر بیوی خوبصورت نہیں ہوگی تو بری عورتوں کی طرف جو ہے وہ بھاگے گا، اور پھر دونوں کے درمیان جو ہے لڑائی پیدا ہوگی، کیونکہ بیوی تو کبھی نہیں چاہتی کہ میرا شوہر جو ہے وہ عورتوں سے تعلقات قائم کرے، جس طرح مرد نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے غلط تعلقات ہوں، وہ بھی چاہتا ہے کہ میری بیوی پاک دامن ہو، تو بیوی بھی چاہتی ہے کہ شوہر بھی پاک دامن ہو۔ تو اس لیے خوبصورت بھی ہو، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے جو ہے وہ شادی کریں۔ حسن و جمال کا بھی ذکر کیا گیا ہے، خاندانی کا بھی تذکرہ ہے، خاندانی بھی ہو، کیونکہ بسا اوقات جو ہے وہ اسی لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ کف کے اندر جو ہے نکاح کیا جائے، یعنی مرد جو ہے وہ عورت سے خاندان کے اعتبار سے یا تعلیم کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے جو ہے زیادہ بہتر ہو۔ اگر اسے ہلکے درجے والا ہوگا تو اس سے جو ہے وہ نقصان ہوگا اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو عورت بھی خاندانی ہو، اچھے خاندان کی ہوگی، تو کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتا ہے، تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانی بھی آتی ہے، کبھی خوشی کبھی تکلیف، یہ زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے دارالمحن ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، تو یہ چیزیں تو آتی ہیں۔ تو اگر خاندانی عورت ہوگی تو وہ ان تکلیفوں کو برداشت کر لے گی، اسے اس چیز کا احساس ہوگا، کیونکہ اس کی تربیت ماں باپ نے اچھی کی ہوگی، اچھے خاندانوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے بچیوں کی، تو اس کی تربیت اچھی ہوگی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی گزارا کرے گی، اسے اس چیز کا احساس ہوگا کہ کوئی بات نہیں، اگر آج حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ حالات بھی بہتر بنا دے گا۔ ورنہ جو ہے اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرنے لگ جائے تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان بھی تو اسی کا ہوگا کہ یہ طلاق یافتہ جو ہے قرار پائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو عورتیں جو ہے حق مال کا کم مطالبہ کریں، کیونکہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ حق مال لکھوا دیتی ہیں، پھر لینا دینا تو ہوتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بیویاں وہ ہیں کہ جن کی صورتیں اچھی ہوں، خوبصورت ہوں، اور حق مہر جو ہے وہ تھوڑے ہوں۔
تو زیادہ جو ہے یعنی مرد کی حیثیت کو دیکھ کر کے جو ہے حق مہر کا تقاضا جو ہے وہ کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہے محبت کرنے والی ہو، محبت کرنے والی بھی ہو، تو پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ عورت جو ہے بانجھ بھی نہ ہو، یعنی جو اس قابل نہ ہو کہ بچے جو ہے جنم دے سکے. اور کیسے پتہ چلے گا؟ یہی اس کے خاندان کو دیکھ لے. اگر ایسے ہے تو پھر ایسی عورتوں سے بھی شادی نہ کرے، کیونکہ بانجھ ہے، بچے نہیں ہو رہے، تو پھر بچے نہیں ہوں گے تو لڑائیں شروع ہو جائیں گی. کیونکہ انسانی فطرت ہے، شادی کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ دونوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد سے جو ہے نوازے، دونوں جو ہے اولاد کی وجہ سے آپس میں جڑے رہیں. اور پھر کنواری کا بھی تذکرہ کیا گیا. ویسے تو بیوہ سے بھی شادی کرنے میں کوئی کباہت نہیں ہے، طلاق یافتہ میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن کنواری ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے جو ہے محبت زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ جو عورت پہلے کسی اور کے نکاح میں ہوں تو پھر انسان اس طرح محبت نہیں کرتا، لیکن جو کسی کے نکاح میں نہ ہو، کنواری ہو، تو مرد کی فطرت کچھ فطرتی تقاضے بھی ہیں. فطرتی تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، اور شریعت اس سے کوئی منع نہیں کرتی. فطرتی تقاضوں سے جو شریعت کے خلاف ہو، اسلام اس سے منع کرتا ہے. جس میں انسان کی محض اپنی خواہش نفس ہوتی ہے، لیکن اگر فطرتی تقاضے جو ہے شریعت کے موافق ہوں تو پھر اسلام جو ہے اس سے منع نہیں کرتا. حضرت جابر نے جو ہے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو بیوہ تھی، کنواری نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیوں نہ کسی کنواری عورت سے نکاح کیا. نکاح کیا ہوتا؟ وہ تم سے کھیلتی اور تم جو اس سے کھیلتی، یعنی یہی آپس میں محبت رہتی. تو خیر اس کی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری بہنیں جو ہے وہ بڑی ہیں، تو میں نے چاہا کہ جو ہے کہ بڑی عمر والی ہوتا کہ میری بہنوں کو بھی دیکھ سکے. تو اگر کی وجہ ہے تو پھر جو ہے وہ طلاق یافتہ ہو یا بیوہ، اس سے شادی جو ہے کی جا سکتی ہے. تو الغرض نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کا جو ہے تذکرہ کیا ہے. تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے، کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں. تو اس طرح کی کوشش ہو تو اس کی یقینی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ برکات جو ہے عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ.